امریکہ میں ایک بار پھر ٹرمپ سرکار، ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ امریکی صدر منتخب، کیملا ہیرس کو شکست، دوسری بار صدر منتخب ہونے پر فلوریڈا میں جشن۔ دنیا میں جاری جنگوں کو ختم کرنے کا اعلان، امریکہ کو عظیم، محفوظ، خوشحال ملک بنانے کا عزم۔ فاتحانہ خطاب میں کہا، کوئی نئی جنگ نہیں شروع کروں گا، امریکہ میں جو بھی آئے گا قانونی طریقے سے آئے گا۔ قاتلانہ حملے میں جان بچ گئی، اس کا ایک مقصد ہے، ہمارے پاس سعودی عرب اور روس سے زیادہ تیل ہے، امریکی وسائل سے عوام کے فائدہ پہنچاؤں گا۔ سیاسی مخالفین کو اختلاف بھلا کر مل کر چلنے کا مشورہ۔ امریکی انتخابات میں پاکستانی امریکن سلمان بھوجانی ایوان نمائندگان کے رکن منتخب۔ فورٹ بینڈ کاؤنٹی سے پاکستانی نژاد علی شیخانی کامیاب۔ سلمان ڈالانی ٹیکساس اسمبلی سے دوبارہ رکن بن گئے۔ نیو یارک میں ریپبلکن ٹکٹ پر عامر سلطان بھی کامیاب۔ پنسلوینیا میں ڈیموکریٹ ٹکٹ پر مریم صبیح نے میدان مار لیا۔ کانگریس کے لیے واحد پاکستانی امریکن امیدوار ایرن بشیر ہار گئے۔ امریکہ میں دوسری بار خاتون امیدوار صدر نہ بن سکی، امریکیوں نے اپنا ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے پلڑے میں ڈال دیا۔ ٹرمپ نے دونوں مرتبہ خواتین امیدواروں کو شکست دی۔ ٹرمپ نے 2016 میں ہلری کلنٹن کو ہرایا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد، کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے تاریخی کامیابی حاصل کی، نئی امریکی انتظامیہ سے مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، بولے ٹرمپ کو یہ مینڈیٹ جنگ کی مخالفت کی وجہ سے ملا، امید ہے نئی انتظامیہ امن کے فروغ کو ترجیح دے گی۔ لاہور سمیت پنجاب کے 18 اضلاع میں ہائر سیکنڈری تک اسکولز بند، 50% سرکاری اور نجی اداروں کو آن لائن کرنے کا فیصلہ۔ 17 نومبر تک سرکاری اور نجی دفاتر میں 50% سے زائد اسٹاف پر پابندی عائد۔ اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں ماسک لازمی قرار۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ لاہور، ملتان، گجرانوالہ، فیصل آباد، شیخوپورہ، گجرات، سیالکوٹ، نارووال میں ہائر سیکنڈری اسکولز 17 نومبر تک بند رہیں گے، تعلیمی اداروں کو آن لائن کلاسز کی طرف لے جا رہے ہیں۔ گرین لاک ڈاؤن کے باوجود لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار، شہریوں کو سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں میں جلن کی شکایات، آئندہ 3 روز میں صورتحال مزید بگڑنے کا خدشہ۔ امریکی موسمیاتی ادارے نے خبردار کر دیا، لاہور کا آلودگی انڈیکس 700 پوائنٹس ہونے کا امکان۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن سے جنیوا روانہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اب پاکستان سے لندن کے بجائے جنیوا جائیں گی۔ مریم نواز جنیوا میں گلے کا معائنہ کرائیں گی، ٹرمپ کی کامیابی پر واپسی پر بات کروں گی، نواز شریف کا صحافی کے سوال پر جواب۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ گلگت بلتستان، غزر میں سیلاب متاثرین کے لیے بوبر ماڈل ولیج کا افتتاح، سیلاب متاثرین میں گھروں کے ملکیتی کاغذات بھی تقسیم۔ گلگت بلتستان کے لیے 100 میگا واٹ کا شمسی توانائی کا منصوبہ لگانے کا اعلان، تقریب سے خطاب میں کہا موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں تباہ کن سیلاب آیا، سیلاب متاثرین کی بحالی اولین ترجیح تھی، متاثرین کے لیے معیاری گھروں کی تعمیر قابل تحسین ہے۔ پاکستانی معیشت بہتری کی جانب گامزن، ہم پائیدار معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کہ ٹیکس نظام میں معاشی اصلاحات کر رہے ہیں۔ شرح سود میں 2.5% کمی کے بعد کراچی انٹر بینک آف ریٹ 13% پر آ گیا، مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیوں سے رابطے میں ہیں۔ آئی ایم ایف وفد مشن چیف نارتن پورٹن کی قیادت میں پاکستان کا دورہ
کرے گا۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد 11 سے 15 نومبر تک پاکستان آئے گا۔ IMF اسٹاف پروگرام کے حوالے سے کارکردگی اور حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفد توسیع فنڈ سہولت پروگرام کے پہلے جائزے پر بات چیت نہیں کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI کی درخواست ضمانت 12 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کو نوٹس جاری، جواب طلب۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت حتمی مرحلے میں داخل۔ وکلائے صفائی کی ریفرنس کے 35 گواہوں پر جرح مکمل۔ ثوابی جلسے میں بانی PTI کی رہائی کے لیے قرارداد کی منظوری کے بعد آخری احتجاج کریں گے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہمیں بطور سیاسی جماعت پرامن تحریک چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اب یہ ہماری فائنل کال ہوگی۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی گورنر ہاؤس پشاور میں ملاقات، امن و امان سمیت دیگر مسائل پر تبادلہ خیال۔ صوبے کی معاشی ترقی کے لیے قیام امن اور وفاق سے قیام امن کے حوالے سے مسائل کے حل کی مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے صوبے کے وکیل کا کردار ادا کروں گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا شہید ملازمین کے بچوں کی کفالت کا اعلان۔ کوئٹہ میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ ذہین طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے اسکالرشپ بھی دیے جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ مسلح افواج کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا PF اکیڈمی اصغر خان میں گریجویشن پریڈ سے خطاب، کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا حامی ہے۔ مسلح افواج کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا PF اکیڈمی اصغر خان میں گریجویشن پریڈ سے خطاب، کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا حامی ہے۔